اگر کسی بھی شخص کے اندر خراٹے تو ہیں لیکن اس کی فیملی نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس کا سانس نیند میں بند ہو جاتا ہے یا بیچارہ جب سو رہا ہے اور خراٹے لے رہا ہوتا ہے اس کا سانس رکتا ہے اور وہ ایسے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے، اگر اس طرح کے ایپیسوڈز اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ فیملی نے نوٹ کیے ہیں تو پھر یہ بیماری زدہ خراٹے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر امداد علی فاروقی ہے، میں کنسلٹنٹ فزیشین اور پلمنالوجسٹ ہوں۔ خراٹے، صحت مند خراٹے، بیماری زدہ خراٹے، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ خراٹے صحت مندی کی علامت بھی ہو سکتے ہیں یا خراٹے بیماری کی علامت بھی ہو سکتے ہیں؟ خراٹے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ خراٹے کس کس لیول پہ پیدا ہوتے ہیں؟ خراٹوں کے ساتھ کون سی اور علامات ہو تو ہمیں فوراً ہی توجہ کرنی چاہیے اور ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے۔ خراٹوں کا علاج کیسے کرنا چاہیے، اسی باتوں پہ اب ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، خراٹے ایک ایسی آواز ہے جو جب ہم سانس اندر لیتے ہیں اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ غور کیجئے، جب سانس اندر لیتے ہیں اور وہ بھی نیند کے دوران، پھر یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم جاگنے کے دوران سانس لے رہے ہوتے ہیں تو خراٹوں کی آواز نہیں آتی۔ خراٹے نیند کے دوران ہی آتے ہیں، جاگنے کے دوران نہیں آتے، اور خراٹوں کی آواز صرف سانس لینے کے دوران آتی ہے، باہر نکالتے ہوئے نہیں آتی۔ خراٹے ناک سے لے کے اندر والا جو ہمارا کوا ہے، وہ حلق، تالو، زبان، گلا، جہاں بھی پرابلم ہوگی، جہاں بھی سانس کے راستے میں تھوڑی سی رکاوٹ آئے گی، وہاں خراٹوں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے دیکھا ایک پرندہ پھڑپھڑاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، حالانکہ ہوا تو خالی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی آواز نہیں ہوتی، پرندہ اپنے پروں کو ایسے ایسے کرتا ہے اور آواز آتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم سانس انسان لیتا ہے نیند کے دوران تو اس کے حلق یا ناک یا تالو کے پاس کچھ جگہ ایسی جو ہلتی ہیں، اور ان کے ہلنے سے، ارتعاش سے پھر خراٹوں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خراٹے جو ہے نا صحت مند لوگوں کو آتے ہیں، جو ذرا ہیلدی ہوتے ہیں، تھوڑے سے ذرا، اب میں یہ نہیں کہتا کہ بٹاپے، بس ذرا ہیلدی ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جو نا خراٹے پیدا زیادہ ہوتے ہیں، خراٹوں کی آواز ان میں آتی ہے، اور اکثر وہ خود تو نہیں جانتے، بیچارے سو رہے ہوتے ہیں، ان کی پارٹنر جو ہوتا ہے یا گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کھیکھی کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں جی ابا جی خراٹے لیندے نے، یا امی تو بہت خراٹے لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں خراٹے، اگر صرف خراٹے آواز کی حد تک ہے اور اس شخص کو کوئی اور علامت نہیں ہے، جو کہ میں ابھی آگے جا کے ذکر کروں گا کون سی علامات ہیں، تو یہ پھر صحت مندی والے خراٹے ہیں۔ یہیں پہ ہم اس کا جو ہے نا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ خراٹے صحت مندی یا موٹاپے کی وجہ سے ہیں، یا بعض کا ناک میں غدود بنے ہوتے ہیں، حلق کے اندر جو ہے نا ٹونسلز بڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی خراٹے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب صرف کسی شخص میں خراٹوں کا مسئلہ ہو اور کوئی اور علامات نہ ہو، کون سے والی جو میں بتاؤں گا، تو پھر یہ صحت مندی والے خراٹے، پھر اس کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ناک چیک کرا لیں، حلق چیک کرا لیں، گلا چیک کرا لیں کہ کہیں اندر کوئی پرابلم تو نہیں ایسی ہے کہ جس سے خراٹوں کی آواز پیدا ہو رہی ہے، اور وہ قابل علاج مسئلہ ہو تو اس کا علاج کرے اور خراٹے بھی ختم ہو جائے، یا وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرے اور خراٹے ختم ہو جائے۔ اگر کسی بھی شخص کے اندر خراٹے تو ہیں لیکن اس کی فیملی نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس کا سانس نیند میں بند ہو جاتا ہے، یا بیچارہ جب سو رہا ہے اور خراٹے لے رہا ہوتا ہے، اس کا سانس رکتا ہے اور وہ ایسے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے، اگر اس طرح کے ایپیسوڈز اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ فیملی نے نوٹ کیے ہیں تو پھر یہ بیماری زدہ خراٹے ہیں۔ یہاں پہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں پہ فوری مشورے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے خراٹوں کے ساتھ ساتھ جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور جسم میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خدا نخواستہ نیند کے دوران ہی فالج کا پرابلم یا ہارٹ کا اٹیک یا اس کے ساتھ دیگر پرابلم جو ہے نا وہ پیش آ سکتے ہیں، تو جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر جہاں خراٹوں کے ساتھ ساتھ ان کا سانس بند ہوتا ہے، نیند میں وہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، یا ساری رات 6، 8، 10 گھنٹے سونے کے باوجود جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو طبیعت فریش نہیں ہوتی، انہیں لگتا ہے کہ جناب ابھی بھی غنودگی ہے، ابھی بھی تھکاوٹ ہے، ابھی کیا آفس جانا، ابھی کیا کام، بس پھر لیٹ جانا، اٹھنے کو دل نہ کرنا، یا اگر دھکے کے ساتھ جو ہے نا بیگم نے، بچوں نے بھیج ہی دیا چلے گئے تو راستے میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے چوٹے آ رہے ہیں۔ کئی دفعہ تو کچھ لوگ گاڑی چلاتے چلاتے جو ہے نا وہ جھٹکے لیتے ہیں، یا نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، غنودگی محسوس ہوتی ہے، یا کچھ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، یا کوئی فائل پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے سوچ رہے ہیں، ساتھ ہی
खराटे। तो अगर किसी को रात भर सोने के बावजूद दिन के टाइम, जो कि जागने का टाइम है, एक्टिविटी का टाइम है, उस दौरान भी ऊँघ आती रहती है, थके थके रहते हैं, तो ये बीमारी ज़्यादा खराटे हो सकते हैं, जिसमें स्लीप एपनिया एक कंडीशन होती है, एक बीमारी होती है, जिस वो मर्ज़ की वजह हो सकता है। इसके अलावा जितनी मैंने पहले आपसे गुफ्तगू की है वो खराटे तो मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पे उसका बीमारी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता और वो लोग जनरली सेहतमंद होते हैं। तो अगर याद रखिए, किसी भी शख्स को उसकी फैमिली को चाहिए कि दफ़ा नोट करे कि खराटों के दौरान सांस बंद होना या हड़बड़ा के उठ जाना या दिन के टाइम बैठे बैठे जो है ना सो जाना, थके थके रहना, एक्टिव काम होने के बावजूद सुस्ती का शिकार रहना, अज़दवाजी दिलचस्पी, अज़दवाजी मसाइल का पेश आ जाना, ख़ास तौर पे मर्दों के अंदर ये वाली जो मसाइल हैं, वज़न ज़्यादा बढ़ जाना, पाँव के अंदर जो है ना सोज आ जाना, ये सारी स्लीप एपनिया की अलामात हो सकती हैं, जिसको बीमारी ज़्यादा खराटे भी कह सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ अलामात आपके अंदर मौजूद हैं तो आप मज़ीद मशवरा और रहनुमाई के लिए ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके एडवाइस ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।